شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، ثم الصلاة والسلام على من أرسله لتزكية العباد وهدايتهم إلى طريق السداد، محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين. صلوات بلند آواز سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى إطرته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب ذوالجلال اپنی رحمت سے اس مجلس کا ثواب، تلاوت قرآن کا ثواب، ذکر اہل بیت، مرثیہ، فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، ان سب کا ثواب مرحوم و مغفور کے روح ارجمند تک پہنچا دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، شفاعت اہل بیت کی دولت سے مالا مال فرمائے. رب ذوالجلال مصیبت دیدہ خاندان کو توفیق صبر، اجر صبر نصیب فرمائے. مجلس میں حاضر جملہ مومنین مومنات کے رزق میں، توفیقات میں، عمر میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت اور آپ کی سلامتی کے لیے صلوات بلند آواز سے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ دنیا صرف دو طاقتوں کے درمیان جنگ میں مصروف ہے. ماشاءاللہ ایک طرف کوثر ہے، ایک طرف تکاثر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حابیل سے شروع ہے، حابیل و قابیل سے. وہ جنگ بھی تکاثر و کوثر کی تھی، آج تک جاری ہے اور قیامت تک اسی تسلسل کے ساتھ کوثر اور تکاثر کی جنگ جاری رہے گی. کوثر والوں کا نعرہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، نماز، قربانی، عبادت اللہ کے لیے. اور تکاثر والوں کا نعرہ ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. یہ بادشاہان کہیں بھی کسی بھی ملک میں جب داخل ہوتے ہیں تو تباہی مچا کے رکھ دیتے ہیں. افسدوها فساد سے بھر دیتے ہیں. کون سا؟ فساد اخلاقی، فساد علمی، فساد سیاسی، فساد معاشی، فساد تمدن، فساد ادب، فساد عرفان، فساد انسانیت، سب کو پر کر دیتے ہیں. جو کہ تکاثر کے عاشق ہیں،
جب تک اپنے ہدف تک نہ پہنچے دنیا میں آنے والی ساری عزتیں مال دولت سارے پیغامات جب تک نہیں کریں گے وہ اپنے نشے کے ساحل تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن کوثر والے جب آغاز ہو گئی جنگ کی حابیل و قابیل کے درمیان، کوثر کے مالک نے کہا جس کو اللہ نے وصیہ الہی بنایا تھا اس کو اس کے بھائی نے لَأَقْتُلَنَّكَ جو تکاثر کا حامی تھا قابیل میں تجھے قتل کر دوں گا. اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا میں تمہیں تھوڑی چھوڑ دوں گا، میں بھی قتل کروں گا، میں بھی پتھر اٹھاؤں گا، میں بھی انتقام لوں گا، میں کیوں چپ رہوں؟ یہ نہیں کہا. سبحان اللہ. کوثر والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہا قتل کرتے ہو کرو لیکن میں تمہارے اوپر ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. تم قتل کرتے ہو کسی اور زاویے سے، میں نے معاف کرنا ہے کسی اور زاویے سے. قتل کرتے ہو تو کرو. ما انا بباسط یدی الیک، میں تمہارے اوپر ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا. یہ تسلسل آج تک چلی آ رہی ہے کوثر و تکاثر کی. کوثر کے لیے عطا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور تکاثر کے لیے الہا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب گفتگو بلندی کی طرف جا رہی ہے. دو الفاظ آتیناکا الہاکم، ایک پوری سپر پاور ہے، عظیم پاور ہے دو الفاظ کے اندر. کوثر کے بارے میں فرمایا ہماری عطا ہے، تکاثر کے بارے میں فرمایا الہاکم، یہ وہ طاقت ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے. الہاکم التکاثر، تمہیں اللہ سے دور رکھا ہے اس تکاثر نے. وہ تکاثر کیا ہے؟ کثرت سے ہے، کثرت. اور تکاثر دو تین کے مقابلے میں آپس میں جب مقابلہ ہوتا ہے اسے تکاثر کہتے ہیں. جس الیکشن کا وقت ہے آپ سن رہے ہیں کہ بلوچستان میں ایک کہہ رہا میرے ووٹر زیادہ ہیں، دوسرا کہہ رہا میرے زیادہ ہیں. ایک کہہ رہا میرے حامی زیادہ ہیں، دوسرا جب الیکشن کے دن ووٹ گینے جائیں گے ایک کہے گا میرے ووٹ زیادہ ہیں، دوسرا کہے گا میری سیٹیں زیادہ ہیں. یہ جو میں اور تو کی باتیں جو ہوتی ہیں اس تمام زندگی میں سمجھ لیجئے کہ ایک جنگ ہے کوثر و تکاثر کے درمیان. جہاں میں ہوں، میرے اولاد، میرے چاہنے والے، میری دولت، میرے بھائی، میرا جہاں میں ہو، جہاں ہر چیز کی نسبت انسان اپنی طرف دیتا ہے یہ تکاثر ہے. وہ جہاں ہر نعمت کی نسبت رب کی طرف دیتا ہے وہ کوثر ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی کثرت کی محبت کے نشے نے تمہیں اللہ سے دور کر رکھا ہے. الہا لہو سے ہے، لہو اردو میں بھی زبان پر رہی ہے لہو لعب. لہو لعب، لہو اس کو کہتے ہیں کہ یعنی جس کا کوئی مقصد نہ ہو، وہ کام، وہ باتیں، وہ نشست جس کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی لین دین نہ ہو. یہ اگر وہ کام نہ کرتے تو اسی وقت کو ایک بہترین کام میں آپ لگا سکتے تھے. اس کو کہتے ہیں لہو. بیٹھے ہوئے ہیں دنیا جہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ لغویات ہے. معذرت کے ساتھ آپ سارے میرے بہت جگری عزیز ہیں. زینت مجلس ہو، زینت مسجد بھی ہیں اور 10-15 سال سے 14 سال سے ہے نا میں آپ کے بھائی کی طرح حاضر ہو رہا ہوں. اس کے باوجود بھی میں اپنی مثال دیتا ہوں. ہم طالب علم بھی فرض کریں کہ اگر میں اپنے طالب علموں سے دنیا کی سیاست کی باتیں نہ کروں تو 2-3 روایتیں مزید پڑھ سکتا ہوں، 2-3 تفسیر پڑھ سکتا ہوں. اس دنیا کی باتوں نے مجھے کیا کر دیا، کبھی اس سیاستدان کی باتیں، کبھی اس سیاستدان کی باتیں، کبھی اس نے مجھے الہا کر دیا. الہا یعنی روگردان کر دیا، یعنی غیر ضروری کام نے میرے توجہ کو اپنی طرف پلٹا کے ایک ضروری اور مفید کام سے محروم کر دیا. جسے کہا جاتا ہے الہا، اسی سے بنا ہے لہو. اللہ نے فرمایا دنیا کی محبت تمہیں الہا کرے گا، اللہ کو فراموش کرائے گا اور آخر میں کسی کام کے نہیں رہو گے. تکاثر
صرف تکاثر یعنی مال کے تکاثر نہیں ہے. اگر عمل کے ساتھ نہ ہو تو یہ امامہ، یہ لباس، یہ علم، ایک عالم دین سامنے بیٹھا ہو، میں کہوں کہ میں نے اتنا سال قوم میں پڑھا ہے، میں نے 20 سال قوم میں پڑھا ہے، اور تم صرف 5 سال میں آئے ہو، تو میں اپنے علم کو توڑ رہا ہوں، کلو 20 کلو اور وہ 5 کلو. ہم مارکیٹ والے لوگ ہیں. میں 20 دفعہ حج میں گیا ہوں، وہ 10 دفعہ گیا ہے. میں 6 دفعہ کربلا گیا ہوں، وہ 1 دفعہ گیا ہے. میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہوں، وہ 17 پڑھتا ہے. یہ نام تول ہے، کلو کے حساب سے ہم نے اپنے دین بنایا. 20 دفعہ، 10 دفعہ، 17 دفعہ، 18، یہ کلو ہے. اللہ کے ہاں کلو نہیں چلتا ہے، اندر وزن چلتا ہے. سبحان اللہ. اس کی قدر و قیمت کتنی ہے؟ 20 دفعہ حج پہ گئے ہو تو سیاح بن کے گئے ہو یا زائر بن کے گئے ہو؟ کچھ لے کے آئے ہو یا خالی ہاتھ آئے ہو؟ ہاں. میں کتنی دفعہ حج پہ گیا ہوں؟ 2 دفعہ گیا ہے. میں سال میں 5-6 مجلسیں کرواتا ہوں. تم 5 سال میں یعنی یہ عدد انسان کو الہا کر دیتا ہے، حقیقت اصل مقصد سے دور کر دیتا ہے. میں نے 10 مسجدیں بنائی، میں عدد جہاں کاؤنٹنگ ہو عدد، وہاں اصل حقیقت رہ جاتی ہے. انسان اس چیز کے پیچھے نہیں جانا چاہیے کہ تعداد کتنی ہے. یوں کہیے کہ آپ کی زبان میں، مارکیٹ کی زبان میں کہوں کہ یعنی کوانٹٹی کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، کوالٹی کے پیچھے جانا چاہیے. صلوات پڑھ لیجیے اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ سب نہیں کہتے ہیں کہ سائل آیا مولا کے خدمت میں، مولا کوئی سائل آیا ہے، اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے، درہم دے دوں یا دینار. درہم چاندی کے اور دینار سونے کے. تو مولا نے کیا فرمایا؟ اس سائل کی ضرورت جس چیز سے حل ہوتی ہے وہ دے دو. میری نظر میں دونوں پتھر ہیں. یہ نہیں کہا کہ اتنے دینار ہم نے دیے، اتنے درہم ہم نے دیے، نہیں. الہاکم، ہاں یہ چیزیں عام انسانوں کو اللہ کی طرف توجہ سے دور کر سکتی ہیں، لیکن آل محمد کی معرفت وہ سمندر ہیں جو کبھی خشک نہیں ہوتی. وہ گہرائی ہے جس کے تہ تک توبہ سے فکر جا نہیں سکتا. وہ بلندی ہے جس کی بلندی تک، اوج تک انسان کی فکر کا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. وہ صحرا ہے جو مسافر عشق اس انتہا تک پہنچ نہیں سکتا. وہ قندیل ہے جس کی شعاعیں کبھی گل نہیں ہوتی ہے. اور وہ راستہ ہے جس پہ چلنے والا سیدھا انعمت علیہم مالک یوم الدین تک ہوتا ہے. صلوات پڑھ لیجیے اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. قدیم زمانے میں، جاہلیت کے دور میں، ریفرنس دے رہا ہوں، خطبہ نمبر 220 نہج البلاغہ. گزشتہ گفتگو بھی خطبے کے حوالے سے ہی یعنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. اگر یاد ہو تو انشاءاللہ کہ یاد نہیں رہے گا، کیونکہ اذہابوں کی دنیا کی مصروفیات ہے. خطیب کی مجلس جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو اس ذہن سے نکل جاتا ہے. ریفرنس دے رہا ہوں، خطبہ نمبر 220. یہی سورہ مولا کائنات نے پہلے تلاوت کی ہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون آخر تک. اس کے بعد ایک نیا موضوع مولا نے ہمیں عطا کیا. وہ کیا؟ فخر فروشی کا زمانہ اس وقت گرم تھا، بازار زیادہ گرم تھا. یعنی ہمارے سردار اچھے ہیں، وہ کہتا تھا ہمارا اچھا ہے. ایک قبیلہ نے بنی تمیم نے کہا کہ مثلا ہماری تعداد زیادہ ہے، تو بنی سلیک نے کہا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے. پھر اکٹھا ہو کے گنتے تھے، کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 10 ہزار. کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 11 ہزار. کہتے تھے نہیں اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیسے حل کرنا؟ چلو قبرستان، وہاں اپنے مردوں کی قبریں گنتے ہیں. جہالت کا انداز دیکھیے، کہاں کس انسانیت سے گرے ہوئے بستی کی طرف گئے ہوئے لوگ تھے. جانور بھی اپنے مردوں کی قبریں نہیں گنتا ہے. پھر جاتے تھے قبروں پہ، پھر قبریں گننا شروع کرتے. خطبے کا مکمل حصہ ہے، مولا کائنات جا کے مطالعہ کیجیے گا. اور اردو میں بھی آیا عائشہ نقوی صاحب کے
ابراہیم میں جو ترجمہ وہ 10 جلدوں میں آیا ہے، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ جلد نمبر 8 میں ہے اور خطبہ نمبر 221 تقریباً مفصل ہے، جس کے بارے میں ابن ابی الحدید نے کہا کہ 1000 دفعہ میں نے اس خطبے کو پڑھا ہے۔ ہم نے 1000 دفعہ نہیں پڑھا کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا اپنی زندگی میں، اس کی طرف نظر بھی نہیں ڈالی ہوگی، چونکہ ہم شیعہ ہیں، ہم پیروکار علی۔ وہ کہتا 1000 دفعہ اس خطبے کو پڑھا ہے، ہر دفعہ نیا ذخیرہ علم کا لینا ہے۔ اور کیا جملہ لکھا ہے؟ فصحا یا عوام عرب نہیں، فصحا یا عرب، جو فصاحت و بلاغت کے تاج جن کے سر پر ہے، عرب دنیا کے سارے اکٹھے ہو جائیں اس خطبے کے سامنے سجدہ کریں۔ یہ فکر کے سجدہ کرنے کا یہ صرف ابن ابی الحدید کی کریشن نہیں ہے، ایک کلچر تھی اس زمانے میں کہ جو مشاعرہ ہوتا تھا، جو سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہو اس کے بارے میں کہتے تھے سارے شاعر مل کے اس کو سجدہ کریں۔ اس فکر کی بنا پر ابن ابی الحدید نے کہا کہ یہ وہ خطبہ ہے جس کے سامنے دنیا یا عرب کے جتنے بھی فصیح و بلیغ ہیں وہ سارے آ کے اس کے سامنے اس خطبے کے سامنے سجدہ کریں۔ اس خطبے میں مولا نے فرمایا انسانوں کو غفلت میں کتنا حقیقت سے پیچھے دھکیلا ہے، انسان کتنی پستی کی طرف جا رہا ہے، انسان کتنی انسانیت کے اقدار سے گر گیا ہے، موت کو فخر کا سبب سمجھتا ہے، موت اور قبرستان فخر کی نہیں ہے، عبرت اور سبق حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ اس لیے کہ جو وہاں گیا وہ ادھر آتا نہیں ہے، بولنے والا ادھر بولتا نہیں ہے، دنیا میں چلنے پھرنے والا ادھر حرکت نہیں کر سکتا ہے، جو معتبریہ کر رہا تھا ادھر کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لوگوں یہ سبق لے لو، مردہ انسانوں سے تمہیں کیا ملے گا؟ جو دن کو مرا ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ کبھی رات بھی آتی ہے، خطبے کا حصہ ہے۔ جو رات کو مر گیا ہے اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کبھی دن بھی آ جاتا ہے۔ اور جو اپنے جن کی ہڈیاں ہو گئی ہیں، جن کو بوسیدہ ہڈیاں ہیں، جو خاک ہو گیا ہے، اے جاہلو تم کیا ان سے سبق لینے کے لیے، کیا کرنے کے لیے فخر کرتے ہو کہ ہماری قبریں کتنی ہیں، ہمارے مردے کتنے ہیں، ہمارے جنازے کتنے ہیں، زندے گن گن کے دوبارہ ان کے پاس جاتے تھے، قبریں کتنی ہیں۔ یہ حال تھا، اس حال میں انسان بنانا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کیسے بناؤ اس انسانوں کو جو حیوانوں سے گئے گزرے ہو۔ استاد محترم حضرت عبداللہ جوادیہ بولی قرآن معاشرہ اور قرآن بہت موٹی فلسفی کتاب ہے، تفسیری اور فلسفی، جس معاشرے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے: فاسد معاشرہ، جاہل معاشرہ، منحرف معاشرہ اور غاصب معاشرہ۔ اسی طرح مختلف انواع اور اقسام کے بنا کے اس معاشرے میں زندگی کرنے والا جب تک خود مصباح الہدا نہ ہو، جب تک خود سفینۃ النجات نہ ہو، جب تک خود السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، جب تک خود موضع الرسالہ نہ ہو، جب تک خود مختلف الملائکہ نہ ہو، جب تک خود محبت وحی نہ ہو، جب تک خود خزانہ علم الہی نہ ہو، جب تک میزان عدالت نہ ہو، اس معاشرے کو مدینہ ظالمہ کو مدینہ فاضلہ کیسے بنا سکتا ہے؟ ظالمہ معاشرہ، گمراہ معاشرہ، فاسد معاشرہ، ظالم معاشرہ، جابر معاشرہ، اس کو مدینہ فاضلہ کیسے بنا سکتے ہو؟ بہت مشکل ہے۔ لیکن ائمہ معصومین کو پیغمبر اسلام علیہ السلام کو اللہ نے نور، مکمل نور بنا کے بھیجا، اس نورانیت کی وجہ سے معاشرے کو بدل سکے۔ اور اتنا بڑا کام کا، اگرچہ ہر نبی کا کام لتخرج الناس من الظلمات الی النور ہے، لیکن کتنا بڑا فرق ہے۔ حضرت موسیٰ سے خطاب کیا اللہ نے سورہ ابراہیم میں، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، صرف بنی اسرائیل کو، اولو العزم نبی ہے، صاحب شریعت نبی ہے۔ قرآن میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ تمام انبیاء سے زیادہ ہے، 12 دفعہ مفصل تذکرہ ہے، 12 بڑے بڑے سوروں، لیکن اتھارٹی کتنی ہے؟ اخرج قومک، اونلی بنی اسرائیل، قومک، اپنی قوم کو ہدایت دو۔ اور میرے اور حبیب کو کیا فرمایا؟ لتخرج الناس، نو انسانی کی ہدایت میرا حبیب تیرے سے ہے۔ محمد نو انسانی کی ہدایت
ہوا. کتنا بڑا فرق ہے. صاحب شریعت نبی، اولو العزم نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام. اندازہ کریں معراج حضرت موسیٰ کہاں تک ہے؟ وَجَاءَ موسیٰ لِمِیقَاتِنَا. کہاں تک؟ کوہ طور تک. معراج حضرت موسیٰ کا کوہ طور تک ہے. وہاں یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ہم لے کے گئے ہیں. جاء موسیٰ خود آ گیا ہے، خود چلتا ہوا موسیٰ. ان کی معراج کوہ طور تک ہو اور میرے اور آپ کے حبیب کی معراج ہے، خود چل کے نہیں گیا. سبحان الذی اسریٰ، لے گیا اس کا حبیب، دانا فتح اللہ تک لے گیا. اور جانے کا طریقہ بھی دیکھیے، منزل کی بلندی بھی دیکھیے. اے یہودیوں، اے بدبختوں، تم ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے. اور تیسرا بڑا فرق، موسیٰ کی قوم کو سورہ جمعہ جو آپ کے سامنے ادھر لٹکا ہوا ہے گدھا قرار دیا ہے. مثلہم کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے. اور آپ کو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، بہترین ملت کو تمہیں پیدا کیا گیا ہے. چوتھا فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ خود مانگنے لگے رب ذوالجلال سے، رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کھول دے. لیکن محمد مصطفیٰ کے آواز آئی، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے سینے کو شرح صدر کی دولت سے نوازا نہیں ہے؟ سلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. اتنی بڑی منزلت کے ہم مالک ہیں. کل امام صادق کے خطبے میں بھی یہی میرا ایک نور انوار آل محمد علیہ السلام جو کوثر کے مالک کیسے بن گئے. کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی، سب سے پہلے ان کی ذات تھی. لیکن نماز پڑھتے ہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ائمہ معصومین نے 2000 سال پہلے، دنیا بننے سے 2000 سال پہلے، آدم کے نہیں، آدم سے کروڑوں سال پہلے دنیا بنی ہوئی ہے. 2000 سال پہلے فرشتوں کو سکھایا ہے. تسبیحات اربعہ فرشتوں کو سکھایا. یہاں تک مطلب جب مشکل پیش آؤ تو پھر اس کی تشریح بھی کرنی پڑے. 2000 سال پہلے، یہ کون سے 2000 سال ہے؟ جب سورج نہیں تھا، جب چاند نہیں تھا، جب کہکشاں نہیں، جب ستارے نہیں. یہ سال، یہ مہینے، یہ ہفتے، یہ لمحے، یہ گھنٹے کیسے وجود میں آتے ہیں؟ سورج کی گردش سے، چاند کے گردش سے. جب چاند و سورج پیدا ہونے کا نام بھی نہیں تھا تو یہ سال کہاں سے بن گئے؟ یہ سال خاکی نہیں ہے، یہ سال نوری ہے کہ جس وقت دنیا بھی نہیں بنی تھی. ان سالوں کے 2000 سال پہلے. باقی جب فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، کیوں ہی بڑے لوگ نے جمال مبارک آل محمد کو عرش اعلیٰ پر دیکھ کر جب انہوں نے خیال کیا ان سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. بات جب بڑائی کی آ گئی، انوار آل محمد نے کہا اللہ اکبر، ہم بڑے نہیں ہیں، کسی بڑی طاقت نے ہمیں بڑا بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد بلند تر سلوات. اور ہماری بڑائی کو دیکھ کر روایت امام موسیٰ علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کتاب روایت المعارف کے حوالے سے بدایت المعارف الہیہ نے لکھا ہے. فرمایا کہ جب فرشتوں کو ہماری الوہیت پر شک ہونے لگا کہیں یہی تو الہ نہیں ہے، تب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، ایک ہے ذات جس نے ہمیں اتنا بلند بنایا ہے. اور فرشتوں نے ہماری تعظیم اتنی حد سے زیادہ کی، ہمیں کہنا پڑا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ. فرشتوں نے کہا کہ ان سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا ہے. تب ہم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور فرمایا اگر ہم نہ ہوتے، لولانا، مولانا نہیں لولانا، مولانا میں اور لولانا میں فرق ہے نا. مولانا اور آپ کے سامنے بہت سارے ہیں. لولانا اگر ہم نہ ہوتے، ما عبد الرحمن، کائنات میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا. سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے کہا سبحان اللہ، فرشتوں نے کہا سبحان اللہ.
حللنا وحلل بالملائکہ، ہم نے تحلیل کی لا الہ الا اللہ کہا، فرشتوں نے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرشتوں نے لا الہ الا اللہ، کبرنا فکبر بالملائکہ، ہم نے تکبیر کہی تو فرشتوں نے تکبیر پڑھنا سیکھا۔ ایک عقل کے اندھو، کیا کروں میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن حالات ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ کہنا پڑتا ہے، ہم نے ان کا دامن تھاما ہے جو فرشتوں کے بھی استاد ہیں، اور وہ کسی کے شاگرد نہیں ہیں۔ استاد بننے کے لیے شاگرد ہونا ضروری ہے نہیں ہے؟ دنیا میں اللہ نے یہ نظام رکھا ہے نا، انجینئر بننا ہے پہلے انجینئر کا شاگرد بنو، ڈاکٹر بننا ہے پہلے عالم بننا ہے، مجتہد بننا ہے، شاگردی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کائنات میں سوائے آل محمد کے کائی استاد سب کے ہیں، شاگرد کسی کے بھی نہیں۔ اخلاق پہ پہنچا ہے بشر علم کے پیچھے، اخلاق پہ پہنچا ہے بشر علم کے پیچھے، کھٹکایا بھی ہے اس نے کبھی علم کا در بھی۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا، میں نے اپنے اوصیاء کا نام مبارک دیکھا، میں نے اللہ سے پوچھا اے میرے رب یہی میرے اوصیاء ہیں؟ کتنا پیارا جملہ اللہ نے جواب دیا، یہی میرے اوصیاء ہیں۔ اللہ نے جواب دیا میرے حبیب پہلے میرے ولی ہیں بعد میں تیرے وصی ہیں، میرے ولی ہونے کی وجہ سے تیرے وصی ہیں، اگر میرے نہ ہوتے تو تیرے بھی نہ ہوتے، پہلے میرے ہیں۔ اس کے بعد روایت کا اختتام اس جملے پہ ہوتا ہے، انہی کے ذریعے میں نے روئے زمین پر عدل کی روشنی سے بھرنا ہے، انہی کے ذریعے میں نے علم کے خزانے کھولنے ہیں، انہی کے ذریعے میں نے اپنی دین کی نصرت کرنی ہے، انہی کے ذریعے طاغوتیت کو میں نے ختم کرنا ہے، انہی کے ذریعے قیامت تک میں نے دین چلانا ہے، انہی کے ذریعے روئے زمین کو مستقر و پابرجا رکھنا ہے۔ ہم نے انہی کا دامن تھاما ہے۔ اگر پھر کہنا پڑے تو کہہ دیں گے بشر جیسا بھی ہو آل نبی سا ہو نہیں سکتا، کبھی بھی خار گلشن میں کلیسا ہو نہیں سکتا، اگر زہرا کا رتبہ بھی نہیں سکتا ہے مریم کو تو پھر شبیر کے مانند عیسیٰ صلوات علیہ۔ یہ کوثر عطا کیا ہے رب الجلال، اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے عطا کیا ہے۔ جو اللہ کے عطا ہوتی ہے وہ الہا نہیں کرتی، وہ اللہ سے دور نہیں کرتی، اللہ کے قریب لے کے آتی ہے۔ اور کوثر ظاہراً ترجمہ اور تفسیر جب کیا جاتا ہے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امیر المومنین اور ان کی اولاد، یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مصداق قریب ترین مصداق ان کی ذات ہے، لیکن ان کی ذات سے مربوط ہر فضیلت کوثر ہے۔ ماشاءاللہ، قدیر کوثر ہے، عاشورہ کوثر ہے، امامت کوثر ہے، ہر امام اپنی جگہ کوثر ہے، ہر امام اپنی جگہ، ولایت کوثر، یہ مجلس کوثر ہے، ترشحات کوثر ہیں، نور کے کوثر کے انوار میں سے ہے، نہر کوثر ہے رواں بحر نجف کی جانب، ایسا رشتہ ہے بلا حیدر کرار جیسا۔ اسی وجہ سے ہمارے دوست احباب کو ذکر اہل بیت اچھی نہیں لگتی ہے، وجہ اس لیے کہ وہ تکاسل کے پیچھے جو گئے ہیں وہ کوثر کے مرید کبھی نہیں ہو سکتے۔ نتنے پھولے منہ چڑھائے سنتے ہیں اہل نفاق، نتنے پھول ایسا نہیں ہے۔ نام کیا ہے؟ حسن مجتبیٰ، یہ شیعہ ہے۔ نام سید علی النقی، شیعہ ہے۔ امتیاز حیدری کو شیعہ ہے، مرزا حسین شیعہ ہے، کاظم موسوی شیعہ ہے۔ منہ بناتے نہیں بناتے، ہم نے آپ کے ذوق میں پیش کیا یہ شعر۔ نتنے پھولے منہ چڑھائے سنتے ہیں اہل نفاق، جب ہماری محفلوں میں چلتی ہے کوثر کی بات۔ سبحان اللہ، سب سے بڑا دریا کوثر کا کربلا ہے، قیام سید الشہداء ہے، باطل کے سامنے نہ جھکنا کوثر ہے، حق کی آواز کے خاتموں کے نیزے پہ جانا کوثر ہے، سر نہ جھکانا سر کٹانا کوثر ہے، خود مٹ کے بھی مر کے بھی اللہ سے رابطہ مضبوط رکھنا کوثر ہے، نو کے نیزے پہ بھی قرآن سے جدا
کے پانی سے پیاسا رکھ کے بھی نوع انسانی کو سیراب کرنا، یہ کوثر ہے۔ اور یہ ساری حقیقتیں کوثر کی اکٹھی کر کے حجت خدا یوسف زہرا کی صورت میں روئے زمین پر اللہ عطا کرے گا۔ یہ عطا اس وقت ساری حقیقتیں زندہ ہو جائیں گی روئے زمین میں۔ کوثر ہی کوثر، عدالت کا معیار کوثر، قرآن زندہ ہوگا کوثر، حکومت آل محمد دوبارہ شروع ہوگی کوثر، تعبدیت ساری ختم ہو جائے گی، عطا ہی کوثر، 1.25 انبیاء کی سنتیں سیرتیں اور سنتیں زندہ ہو جائیں گی، کوثر، زمین اور آسمان اپنے خزانے کھول دیں گے، کوثر، طاغوت کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوثر، رحمان کے نام سے جدا ہونے والا کوئی نہیں ہوگا، کوثر۔ یہ اہل کوثر ایسے ہی ہوتے ہیں، اہل شفاعت۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس دروازے سے منسلک ہو، کتنی ساری مشقتیں، مشکلات، تمانچے کھانے کے باوجود بھی ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تاریخ تشیع دیکھیے، اس کوثر میں کتنا ہمیں زندہ رکھا ہے۔ دبئی سے بھی نکالیں گے آپ کو شیعہ ہے، کیا کہتے ہیں، اور کون سے نام، ابو ظبی سے بھی آپ کو نکالیں گے، فلاں شہر سے، قطر سے بھی، سعودی عرب سے بھی شیعہ اس کو نکالوں، وہ کافر ہے، نکل گئے۔ لیکن نہ ہماری سوچ میں لغزش آتی ہے، نہ زبان میں لڑکھڑاہٹ آتی ہے، نہ قدم میں ہماری لغزش آتی ہے، اس لیے کہ ایسے دروازے سے ہم منسلک ہیں کہ انہوں نے دکھایا ہے کیا بھلا ان کو ڈرائے موت کے یلغار سے، جن کے بچے کھیلتے ہوں تیر سے تلوار سے۔ اور محمد والے محمد یہ تاریخ چلتی رہی، یہ جنگ کوثر و تکاثر کی جنگ، کربلا ایک طرف تکاثر اللہ کی بیماری کے ساتھ اور دوسری طرف کوثر عطا کی روشنی کے ساتھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یمن ایک طرف کوثر، صاحب کوثر ہوتے، دوسری طرف محب تکاثر، صفین ایک طرف کوثر ایک طرف تکاثر، نہروان ایک طرف کوثر ایک طرف تکاثر، یہ سلسلہ پوری جاری ہے۔ امریکہ و اسرائیل و آل یہود و آل سعود و عرب ممالک و یورپ ممالک سارے تکاثر کے بچے ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف ایران کی صورت میں کوثر کا شہزادہ ایک طرف ہے۔ تکاثر والے سارے مر گئے، بدنصیبی ہے تمہاری، مر گئے سارے امام، اپنا گھرا سامنے ہے، 12واں پردے میں۔ تکاثر والے مر جاتے ہیں، کوثر والے نہیں مرتے۔ بدنصیبی ہے تمہاری، مر گئے سارے امام۔ ہاں، غم تو وہ کھائے کہ جن کا پشت پردہ کچھ نہیں، اپنا گھرا سامنے ہے، 12واں پردے میں۔ تکاثر کو موت آتی ہے، تکاثر کے چہرے مرجھائے جاتے ہیں، تکاثر کی کوئی جڑیں نہیں ہوتی ہیں، کوثر کی جڑیں اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں اور شاخیں عرش اعلیٰ تک پہنچی ہوئی ہے، اپنے چاہنے والوں کو عزت و علم و معرفت کے پھل عطا کر دیتی ہے، یہ کوثر ہے۔ جب اس کے ساتھ منسلک ہو، موت بھی آئے گی، تمانچے بھی کھائیں گے، شہر سے بھی نکالے جائیں گے، لیکن انہیں یاد ہونا چاہیے اس کے باوجود بھی وہ دعائے افتتاح کا آخری انقلابی جملہ ہے، اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمۃ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ۔ پروردگار ہم ایسی حکومت تو اسے چاہتے ہیں جس میں مومن کو زیادہ سے زیادہ عزت ملے، منافق کو زیادہ سے زیادہ ذلت سے دوچار ہونا ہو۔ یہ جو ابھی میں نے عرض کیا کہ شہر کی مثلا 4 قسمیں ہیں، مدینہ ضالہ و منحرفہ و فاسقہ، میری اور آپ کی ذمہ داری، اس مجلس کے سننے والوں کی ذمہ داری، عشق علی کے دم بھرنے والوں کی ذمہ داری، فکر حسین سے روشناس ہونے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس فاسقہ کو فاضلہ بنانا ہے۔ تو حلوہ کی طرح پلیٹ میں رکھ کے کوئی دے گا؟ تاریخ 1400 سال میں کسی نے دیا ہے؟ نہیں۔ ایک سے ایک سخت محاذ، وہ محاذ بھی اسی دعا کے اندر ذکر ہے، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، غیبت ولینا، کثرت عدونا، قلت عددنا۔ بالکل اردو کی طرح سمجھ رہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ، آپ پر مجھے اعتماد
کون سی مشکلات ہیں؟ مدینہ کے فاسقہ کو فاضلہ بنانا ہے اور وہاں کتنے کھڑے ہیں؟ اللہ کی طرح نہیں ہے پلیٹ میں. وہاں دیکھیے غیبت نبینا، پیغمبر اسلام بھی پردے میں، فقط نبینا، غیبت ولینا، تیرا ولی بھی پردے میں، کثرت عدوینا، چار طرف دشمنی، قلت عددنا، محدود عدد میں دوست، شدت الفتن بنا، آزمائشوں کا یلغار، تظاہرت زمان علینا، ہر قسم کے تہمتوں اور یعنی دشمنیوں کے یلغار ہمارے اوپر. پھر بھی ہم اپنے حق کے راستے سے ٹس سے مس نہیں. کیوں؟ اس لیے یہ سبق ہم نے وہاں سے لیا ہے. کون سا؟ ہم سر پہ اٹھائے ہوئے عزت کا علم ہے، سر کا قدم محضر اللہ میں خم ہے، ہم دشمن دیری نئے ارباب ستم ہے، طاقت میں فراوان ہے، تعداد میں کم ہے. طاقت میں فراوان، تعداد میں کم ہے. مومن اس ذوق کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ جب جاتا ہے عشق علی کو سینے میں لے کر، ذکر زہرا، فکر مجلس کو لے کر، یہ موتیاں ادھر کنورٹ ہو جاتی ہیں. یہ موتیاں اس عالم میں جب جاتا ہے تو کنورٹ ہو جاتی ہے. ایک بہترین عزادار محب حسین اور عظیم الشان ایک ہستی کی مجلس ہے. انہوں نے جو خدمت کیا ہے اس نے چکھنا ہے نا. چکھے گا تو کیا چکھے گا؟ موت کا ذائقہ. موت کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، وہ ذائقہ زندگی کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب ایک لمحے میں آنے والے موت کے مہمان کا ذائقہ ہوتا ہے تو 80 سال زندگی کا ذائقہ کتنے گیا؟ صحیح ہے. تو پھر موت کی طرف نسبت کیوں کی ہے کہ موت کا ذائقہ؟ اس لیے کہ زندگی کو نچوڑ دو تو موت کا لمحہ بن جاتا ہے، وہ چکھنے کا محل وہی ہے، اس لیے نسبت موت کی طرف نہیں ہے. وہ ذائقہ کون سا ہوتا ہے؟ کبھی ایمان کا ذائقہ، کبھی علم کا ذائقہ، عشق عزا کا ذائقہ، سجدہ شکر کا ذائقہ، عشق حیدر کرار کا ذائقہ، مجلس حسین کا ذائقہ، صبر مصائب کا ذائقہ، شکر نعمت کا ذائقہ، نماز تہجد کا ذائقہ، مشی کربلا کا ذائقہ، حجاب و حیا کا ذائقہ، فومنین اور خدمت خلق کا ذائقہ. یہ سارے اکٹھی ہوتی ہیں تو کبھی کوثر کا ذائقہ بن جاتا ہے تو کبھی جنت کا ذائقہ بن جاتا ہے. محمد محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جینا مرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے. جنت اور جہنم کے لیے مرنا جینا انسان کے اختیار میں ہے. انسان اگر کہے کہ نہیں میں نے نہیں مرنا ہے، جواب آئے گا نو سر، یعنی مدد تیار ہو جائے، ٹائم ختم ہو گیا، ہاں پوری کلوز کرو. انسان اگر کہے میں نے جلدی مارنا ہے، نہیں ابھی ٹائم ہے، تمہارے فیصلے میں نہیں. انسان کے اختیار میں نہیں ہے. جو چیز اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے وہ موت و حیات ہے. جو انسان کے اختیار میں رکھا ہے وہ عزت کی زندگی اور ذلت کی زندگی. ذلیل ہونا اللہ نے نہیں رکھا ہے. زبردستی کسی کو عزت نہیں دیتا جب تک انسان خود نہ چاہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان زبردستی جنتی جہنمی نہیں بناتا، انسان کے اختیار میں رکھا ہے. آپ کی مرضی ہے، جنت کے لیے جیو، جہنم کے لیے جیو. جہنم کا ذائقہ چکھ لو یا موت کا ذائقہ چکھ لو. کتنا خوش نصیب ہوگا موت کا ذائقہ جس وقت حیدر کرار کی زیارت ہو رہی ہو، امیر المومنین کی زیارت ہو رہی ہو، محمد مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی ہو، حجت خدا کی زیارت ہو رہی ہو. اس سے بڑھ کے کوئی موت کا ذائقہ ہوتا ہے؟ سنا ہے آتے ہیں ملنے کو احتضار کے وقت، تڑپ رہا ہوں میں دنیا میں اس گھڑی کے لیے. خدا کے ذکر سے بنتی ہے بندگی اپنی، علی کا ذکر ضروری ہے زندگی کے لیے. سنا ہے آتے ہیں ملنے کو احتضار یعنی جان نکلتے وقت. سب سے پہلے دونوں جھکیں گے سرانے پر، پیغمبر اسلام پانکی پر، امیر المومنین دونوں جھک کے جنت کی خوشخبری اسرائیل کے آنے سے پہلے. ابو بصیر حیران، چھٹے امام سے پوچھا ہوگا اس کا ذکر قرآن میں ہے؟ کہاں؟ یعنی مومن مرنے سے پہلے خوشخبری سن کے جائے گا. ہاں کہاں ذکر ہے؟ قرآن میں. حیرت میں غلط ہو گیا ہے، کیونکہ قرآن اپنے ذخیرے کو محرم کے سامنے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ
خزانہ دار جب آتا تو خزانہ کھل جاتا ہے. قرآن میں ہے ہاں دنیا میں ہی مومن بشارت سنے گا خوشخبری جنت کی. ہاں کہاں ہے؟ سورہ یونس میں. سورہ یونس کی کس آیت میں؟ 62 63 64 مطالعہ کیجیے جا کے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولی نہ خوف آنے والی دنیا کا نہ حزن چھوڑنے والی دنیا کا. ٹھیک ہے حزن خوف یہی فرق ہے. خوف یعنی جو جس عالم میں جا رہے ہیں, حزن یعنی جس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں, دونوں نہیں. الذین کانوا یتقون دو ڈگری ہو ایمان اور تقوی. لہم البشرا ان کو خوشخبری ہے. کہاں؟ فی الحیات دنیا. قرآن جا کے دیکھیے گا ادھر نہیں ادھر ہی. ہاں لہم البشرا کون دے گا؟ پیغمبر اسلام اور امیر المومنین. کب؟ اسرائیل کے آنے سے پہلے. پوری ایک گھنٹے کی گفتگو کو آپ کی خدمت میں شعر میں پیش کیا. سنا ہے آتے ہیں ملنے کو احتضار کے وقت, تڑپ رہا ہوں میں دنیا میں اس گھڑی کے لیے جہاں پہ نامہ اعمال کھولے جائیں گے, وہاں ایک شعر ہی کافی ہے صابری کے لیے. میری گفتگو آپ کو پتا ہے نا, کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے, کبھی گرم کبھی ٹھنڈا. یہ تو کہیں اوپر امیر المومنین بشارت دیں گے پیغمبر اسلام بس جنت دلاٹ ہو گیا. لیکن یہ مقام ہے اہل بیت, ابھی پیام اہل بیت. جب ملنے آئیں گے تو کیا ہماری ایسی تیاری ہوگی کہ ہم ان کو منہ دکھا سکیں؟ یہ ہے اصل مسئلہ. یعنی اگر کسی مجرم کو کسی بڑے آدمی کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے تو کس انداز میں سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے؟ وہ بھی آپ اپنے دنیا کے معاملات میں ہی دیکھیے گا. کسی جج کے سامنے, کسی آفیسر کے سامنے, کسی عالم کے سامنے, کسی مجتہد کے سامنے, بیٹا باپ کے سامنے نہیں ہے. اگر خدا نہ کرے کوئی کوتاہی امور زندگی میں کوئی تقصیر ہوئی ہو, کس طرح شرمندگی کے ہمارے سر جھکائے بیٹھتا ہے. کائنات کے دو سردار ہمارے سر پہ ہوں, آیا ہماری تیاری ایسی ہوگی کہ ہم ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکیں؟ ہمارا عمل, ہماری سیرت, ہماری عبادتیں, ہمارے کردار, ہمارا اخلاق. فرمایا اگر ایک لوح کی آبادی ہے ان میں صرف میرا ایک شیعہ ہو, ان میں سے کوئی اور اگر فضل و کرم و اخلاق و عمل میں کوئی اور اگر شہرت دے جائے وہ میرا شیعہ نہیں ہے. علی کے شیعہ, علی کا شیعہ دعائے لطفہ میں اگر وہ موضوع میں چھیڑنا شروع کروں, مقامات تشیع در دعائے لطفہ, آپ عرش اعلیٰ سے نیچے ہی نہیں اتریں گے. کیا میں وہ شیعہ ہوں؟ یا علی شیعت کا تیرا شیعہ پہلے منزل. یہ اس کا ظاہرے کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تیرے شیعہ, معاویہ کے شیعہ نہیں, ابو سفیان کے شیعہ نہیں, ابو عثمان کے شیعہ نہیں, کسی اور کے شیعہ نہیں, تیرے شیعہ. لطف نہیں ہے شیعت کا. اعلیٰ منابر منبر پہ ہوں گے. اب آپ سب کچھ سے افضل ہیں, نیچے بیٹھے ہیں. یہ تمنا نہیں ہے آپ کی کہ کاش صابری کی جگہ ہم ہوتے. دوسری لذت, وہ منبر بھی لکڑی کی لوہے کی نہیں, اعلیٰ منابر من نور, نور کے منبر. چوتھی منزل مبیضۃ وجوہہم, چوتھی چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہرے. کیوں؟ تیرے شیعہ. حولی میرے ارد گرد. کہاں؟ فی الجنہ, چھٹی منزل. جیرانی میرے ہمسائے. میں نے بہت مختصر کر دی, اگر تفصیل چاہیے کبھی اور ملاقات ہوگی. 7 مقامات تشیع در دنیا پھر دعائے لطفہ. اس دوست کے پاس دوست آ رہا ہے ملنے, اور اس حبیب کے پاس حبیب آ رہا ہے ملنے. اتنا تو کہہ سکے مولا میں نے بھی تیری طرح نماز قضا نہیں کی ہے. مولا تو ہر مارکیٹ میں, کل کا میرے نماز جمعہ کے پہلا خطبہ کا موضوع یہی تھا, بازار میں مولا دکان کھولنے سے پہلے راؤنڈ لگاتے تھے. پہلے توجہ مسائل پڑھو, یعنی آج کی زبان میں عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد دکان کھولو کہ کہیں دلدل میں نہ پھنس جاؤ, آرام خوری میں, کم گولی میں, 2 نمبری میں, کہیں دودھ میں پانی, کبھی پانی میں دودھ. اتنا صاف زندگی اگر ہوگی ہماری کہ ہم مولا کو منہ دکھا سکیں کہ ہم نے کبھی حرام نہیں کھایا ہے,
ہم شادی حال میں بھی فرش عزا کی طرح حجاب و حیا میں گئے ہیں. زہرا مرضیہ جب سامنے تشریف لائیں گی ہماری خواتین کے پاس یہ تیاری ہونی چاہیے اے بنت رسول شادی حال ہو یا فرش عزا ہو میں تیری کنیز بن کے گئی ہوں. اور مومنین بھی میرے مولا شادی حال ہو غم ہو یا خوشی ہو میں تیرا غلام بن کے رہا ہوں. یہ آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان مومن اس وقت کا سوچے اور تیاری کرے کہ پشیمانی نہ ہو شرمندگی نہ ہو. یعنی اس زندگی کے اس عروج پر زندگی کا زوال بھی ہے عروج بھی ہے ان عظیم ہستیوں کا سرانے پہ حاضر ہونا میں کہتا ہوں معراج بندگی اور یہ زندگی ہے انسان کے لیے. اگر تیاری کے ساتھ گیا ہے اس سے بڑھ کر انسان کے لیے خوشی کا کوئی مقام نہیں اور خدا نہ کرے اگر کوتاہی ہوئی ہے اس سے بڑھ کر شرمندگی کا کوئی مقام نہیں. یہ صورتحال اور ایک عزیز باپ کا میرے عزیزوں نے مصطفیٰ منتظر کے دوستوں نے عزیز و اقارب نے باپ کا جنازہ اٹھایا ہے. ایک جنازہ کوفے میں بھی اٹھا ہے. جنازہ تیار ہو گیا فرمایا پچھلا حصہ اٹھائیے اگلا حصہ خود ہی خود چلے گا. بابا کے جنازے کو شہزادوں نے غسل دے کر کفن دے کر حضرت عباس ایک طرف امام حسن امام حسین محمد حنفیہ تمام عزیز و اقارب جنازہ تیار ہو گیا. نبی زادیوں کے ہیرے سے رونے کی آوازیں آئی. ام المنین کو الگ بلا کے دلاسا دلایا اور زینب کبریٰ کو ام کلثوم کو الگ الگ دلاسا دلایا. لیکن ایک مرتبہ بعض علماء ذکر کرتے ہیں ام المنین کے رونے کی آواز زیادہ آ گئی. پوچھا آخر کیوں رو رہی ہیں؟ کہ سب کو میرے شہزادوں کو آپ نے حسن مصطفیٰ کا حوالہ کیا میرے عباس کو کس کا حوالہ کر رہے ہو؟ آواز آئی حسن حضرت عباس کو بلایا سید الشہداء کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا لخت جگر جس طرح میں نے تیرے نانا کی دین کی نصرت کی ہے اسی طرح تو نے بھی حسین مظلوم کی نصرت کرنی ہے. یہ وصیت شب عاشور عباس کو بے چین کر رہی تھی. کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں کبھی شہزادیوں کے پاس جاتے ہیں کبھی مولا کے پاس جاتے ہیں. جنازہ تیار ہو گیا جنازہ چل پڑا. فرمایا جنازہ اٹھائیے گا اگلا حصہ خود ہی خود چلے گا اور جہاں تابوت کا اگلا حصہ زمین پہ بیٹھ جائے وہی تیار شدہ قبر مل جائے گی وہیں پہ مجھے دفنائیے. میرے عزیزوں آپ نے زیارت کیا ہے کوفے کو بھی دیکھا ہے نجف کو بھی. موجودہ مسجد کوفے سے جنازہ اٹھا ہے اور موجودہ نجف اشرف میں جہاں مولا کی زیارت ہے وہاں تابوت کا اگلا حصہ زمین پہ جب بیٹھ گیا قبر تیار شدہ مل گئی. مولا نے شہزادوں نے مولا کو دفنایا واپس آ گئے. یہ تو تاریخ ہے لیکن اگر عرصہ دینا چاہتے ہو تو جملہ عرض کرو. تابوت کا حصہ اٹھ تو گیا لیکن یہ نہیں معلوم کہ کس نے اٹھایا. ہو سکتا ہے جبرائیل امین آ گئے ہو سکتا میکائیل آئے ہو سکتا اسرافیل آ گئے ہو. اس لیے کہ یہی مولا کے ساتھی تھے. جنگ احد میں بھی حاضر ہوتے تھے نہروان میں حاضر ہوتے تھے جنگ بدر میں حاضر ہوتے تھے. یہی مولا کے ساتھی تھے. ہو سکتا محمد مصطفیٰ نے جنازہ اٹھایا ہو سکتا ابراہیم خلیل آ گئے ہو سکتا اولو العزم انبیاء آئے ہوں. فرشتوں نے جو عرش اٹھاتے ہیں جنازہ مولا کو اٹھایا ہو. جنازہ تو اٹھ گیا جس نے بھی اٹھایا. یا مولا خوش نصیبی کتنی ہے کہ عرش اعلیٰ سے تیرے فرشتے آئے جنت سے آئے تیرے جنازے کو اٹھانے والے لیکن اپنے پوتا علی کی حالت ذرا دیکھی ہے. جب 11 محرم کا وقت آیا جنازہ کوئی نہیں اٹھا جنازے کو چھپانے والا کوئی نہیں. دیکھا اس حال میں کہ جنازہ تر و تازہ بھی نہیں ہے. کسی جنازے کا سر جدا ہے کسی کا بازو جدا ہے ٹانگیں کٹی ہوئی ہے جسم چھلنی ہو چکی ہے خون کا سمندر ہے. آپ بتائیں کہ آپ کے سامنے اگر کہیں پر کوئی زخم ہو جاتا کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو وہاں درجنوں گاڑیاں اکٹھی ہوتی ہیں سینکڑوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اس کو اٹھا کے اس زخمی کو مرحوم کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں. کتنا مظلوم تھا میرا مولا. فرمایا بابا یہ نہ کہنا کہ میرے بیٹے نے غسل نہیں دیا. جملہ عرض کر رہا ہوں اس کا
سوا مرحوم و مغفور کو پہنچے. بابا یہ نہ کہنا کہ مجھے نہیں دفنایا. بابا میری حالت دیکھ, میرے ہاتھ گردن میں بند ہے, میرے پاؤں گھوڑے کے ساتھ بند ہے. بابا میں تیرا جنازہ نہیں اٹھا سکتا. کربلا منزلیں کرتا ہوا گیا, لیکن جب آ گئے چہلم کی مجلس سے یہ جملہ ضرور عرض کرو. جب واپس کربلا تشریف لے کے آئے, حضرت سجاد نے فرمایا میں مدینہ نہیں جانا چاہتا تھا, کربلا کو آباد کرنا چاہتا تھا, لیکن جب بہنوں کی حالت دیکھی تو مجھ سے کربلا آباد نہ ہو سکی. پوچھنے والوں نے پوچھا مولا وہ کون سی حالت تھی جو قابل رحم تھی؟ فرمایا ساری نبی زادیاں ایک قبر کے اوپر ڈوب پڑتی, خاک کربلا سر پہ اٹھا دیتی, واہ آہ گریوں مصیبتہ کے بعد دوسری قبر پہ جاتی, تیسری قبر پہ چلی جاتی. صبح بھی یہی منظر, شام کو بھی یہی منظر, قیامت کا منظر تھا. میں نے کہا اشاروں میں عرض کروں اگر یہ سلسلہ چند دن جاری رہے قبروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور مرنے والے زیادہ ہوں گے. تیاری پکڑ لیجئے. تیار ہونے کے بعد کوئی پیچھے تو نہیں رہا ہے, بچیوں میں کوئی غائب ہو, بچوں میں, خواتین میں, سب کو شمار کرنے کے بعد پتا چلا رباب نظر نہیں آئے. جزاکم اللہ خیرہ. شہزادی گئی مقتل کی طرف دیکھا, سر پہ چادر ہے, سینے سے شہزادے کی قبر ہے لپٹائی ہوئی. آہ گریہ و زاری میں مصروف ہے. فرمانے لگی شہزادی چلیے مولا کا حکم ہے مدینہ چلنا ہے. انکار نہیں کیا, لیکن رباب کا درد دیکھیے گا. کہنے لگی شہزادی مدینہ کیا لے کے جاؤ, اللہ نے تو گوشوارے عطا کیے. ایک خاک خرابہ میں چھوڑ کے آئی ہوں, ایک خاک کربلا میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. جب تک زندہ رہوں گی رباب سائے میں نہیں ملوں گی. میں نے اپنے سر کے تاج کو بھی جلدی زمین پہ دیکھا ہے, لحد جگر کو بھی تپتی زمین پہ دیکھا ہے. کاروان چل پڑا. بشیر جزلم نے اپنے مرثیوں کے ذریعے شہر مدینہ کو, اہل مدینہ کو کھینچ لایا استقبال آل محمد کے لیے. لیکن عرض کروں ہم بھی سفر پہ جاتے ہیں, لیکن جب سفر سے واپسی ہوتی ہے تو خوشی کی انتہا ہوتی ہے. گھر والوں سے ملاقات ہوگی, عزیزوں سے ملیں گے, اولاد سے, ماں باپ سے. کائنات میں آسمان کے نیچے ایک ہی کاروان ہے, جو گھر کے قریب آیا غم میں اضافہ ہوا, داغ میں اضافہ, آنسو میں. اس لیے کہ سب کے دل میں یہ تھا عباس کا سوال ہو تو کیا جواب دے, قاسم کے پوچھنے والے ہو تو کیا جواب دے, اور محمد کا سوال ہو تو کیا جواب دے. آخر کاروان مدینے کے قریب گیا. اہل مدینہ امڑ کے آ گئے, سینہ زنان ماتم کنان حاضر ہو گئے. آخر حضرت سجاد کو کرسی لگا دی گئی, کالے رنگ کا رومال ہاتھ میں, آنسو خشک کرتے ہوئے ایک جملہ کہا. فرمایا اے مدینہ والوں میں وہ مظلوم ہوں جو میرے سامنے میرے بابا کو ذبح کیا گیا. میرے سامنے, آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, میرے سامنے میرے ششماہ مجاہد بھائیوں کو دشمن نے ذبح کیا. میرے سامنے میرے شبیہ پیغمبر بھائی کے جگر کو چھلنی کیا گیا. میں اپنے ماؤں بہنوں کی خدمت میں عرض کروں, میرے سامنے میری بہنوں کے چہروں پہ تماچے لگ گئے. میرے سامنے اس کا کی چادریں چھن گئی. اور یہ وہ مصیبت تھی جو 30 سال تک مولا سجاد آہ گریہ گزاری کرتے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمۃ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ. دعا فارغ رحمت کے نزول کے لیے اور کورونا کی جو پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, اس بلا سے, اس وبا سے, اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مجلس میں جو حاضر ہیں آپ سب کے حوائج کے لیے, عزت امور میں برکت کے لیے, جو رشتے کے محتاج ہیں, روزی کے محتاج ہیں, ان سب کے لیے مرحوم کی مغفرت اور مرحوم کے
کے اہل خانہ کے رزق میں توفیقات میں برکت اور ہر حاجت جو بھی ہے سب کے لیے یا اللہ 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم اشف مرضانا يا الله وارحم موتانا يا الله واقض حوائجنا يا الله وتقبل أعمالنا يا الله اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وأيد من أيد الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره وعوانه روایت یہ ہے کہ اردو میں بھی دعا کرتے ہیں اور وہی الفاظ ہم عربی میں دعا جو ائمہ معصومین کے نورانی الفاظ میں ہیں وہ جو آپ کی دل کی آواز ہوتی ہے وہ اسی عربی الفاظ میں دعائیں پوری ہو جاتی ہیں مزید اطمینان کے خاطر اور چونکہ ثقافت بھی بنی ہوئی ہے کہ اردو الفاظ میں بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں تو مزید اضافہ دعا مانگتے ہیں پروردگار آپ نے رحمت سے باران رحمت نازل فرما رب ذوالجلال کورونا کی وجہ سے جو پریشانیاں ہیں اس وبا سے انسانوں کو مسلمانوں کو مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ رب ذوالجلال اپنے پیارے حبیب کی اور اولیاء الہی کی زیارت ہمیں نصیب فرما پروردگار ہمیں عاقبت بخیروں میں سے قرار دے اہل توبہ و اہل انابت میں سے قرار دے مرحوم و مغفور جن کی یہ مجلس رکھی گئی ہے ان کے تمام گزشتگان مرحومین بالخصوص عابد حسین جاوید اور غلام رضا مرحوم اور ان کے گزشتگان جتنے اس دنیا سے گئے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما بعض ماندگان اور ان کے فرزندان کو اس مصیبت کو تحمل کرنے کی توفیق عنایت فرما اجر عظیم صبر عطا فرما اور بالخصوص یہ عظیم الشان مرکز اور الحمدللہ آپ جیسے بانیان حاضرین نمازی اور حضرت آغا سید ہمارے جو تشریف فرما ہے خلوص خدمت گزار اللہ نے دیا ہے آپ سب کے توفیقات میں خدا برکت عطا فرمائے اس مرکز کو ترقی عطا فرمائے پروردگار امریکہ و اسرائیل و ان کے ہمخواہ اگر قابل اصلاح نہیں ہیں انہیں نیز کو نابود فرما پروردگار اپنی رحمت سے یوسف زہرا کے ظہور میں عاجل فرما ایک مرتبہ پھر فاتحہ علیہ الحمد اور 3